بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ ایک عرب ملک کا شہری تھا، کچھ خاص مقصد حیات نہ تھا اور دنیا داری میں مگن تھا۔ اللہ سے تعلق بھی بہت کمزور تھا۔ کتنی مدت سے مسجد جانے کی توفیق نہیں ملی تھی اور نہ ہی اپنے خالق کے سامنے سجدہ کیا۔ وہ صرف صبح سے شام تک دوستوں کے ساتھ گناہوں کے کاموں میں مصروف رہتا اور بیوی کو گھر میں اکیلے چھوڑے رکھتا، جو تنہائی سے کافی پریشانی اور تنگی محسوس کرتی تھی۔ مگر اس نیک سیرت بیوی نے اپنے خاوند کو سمجھانے اور دین کی طرف لانے کی بہت کوشش کی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ایک رات کچھ ایسا ہوا کہ وہ غفلت کے کاموں کے بعد رات 3 بجے گھر واپس لوٹا تو دیکھا کہ اس کی بیوی اور بیٹی گہری نیند سو رہے ہیں۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، نیند تو اس سے کوسوں دور تھی، اس لیے وہ دوسرے کمرے میں جا کر فلمیں دیکھنے لگا۔ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور سامنے سے اس کی 5 سالہ بیٹی اندر داخل ہوئی، اور باپ کے سامنے آنے کے بعد بیٹی نے حیرت زدہ ہو کر باپ کو حقارت آمیز انداز میں دیکھا اور کہنے لگی، یا بابا، آپ کے لیے انتہائی معیوب بات ہے، آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ جملہ بچی نے 3 بار دہرایا اور دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ باپ پر بیٹی کی بات بجلی بن کر گری۔ وہ سخت شرمندگی اور پشیمانی کی حالت میں اٹھا، فلموں کو بند کیا اور خود ہکا بکا ہو کر بیٹھ گیا۔ بیٹی کا جملہ اس کے دماغ میں گردش کرتا رہا۔ پھر وہ کمرے سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹی بستر پر جا چکی تھی۔ وہ حواس باختہ ہو گیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ رات کے اس پہر اس کو کون سی آفت نے گھیر رکھا ہے۔ ساتھ ہی قریب کی مسجد سے گونجنے والی اذان فجر اس کی سماعتوں تک پہنچی، جو کالی اور خوفناک رات کی خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور غیر ارادی طور پر وضو کیا اور مسجد جا پہنچا۔ اسے نماز پڑھنے کی خواہش نہ تھی، بلکہ وہ اپنی بے چینی سے نمٹنے کے لیے مسجد آیا تھا۔ ابھی سجدے میں پیشانی زمین پر رکھی ہی تھی کہ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی رمجم شروع ہو گئی۔ وہ سسکیاں لے لے کر رونے لگا۔ کئی سالوں بعد پہلی بار اس کا ماتھا اپنے مالک و خالق کے سامنے جھکا تھا۔ اس کی آہوزاری نے اسے احساس دلایا کہ اب اس کی ایمان کی تازگی کا وقت آ چکا ہے۔ اس نے اپنے دل و دماغ میں سے تمام فضول باتوں کو باہر نکالا اور اللہ رب العزت سے سچے دل سے توبہ کی۔ اب اس کی زندگی بدل چکی تھی۔ فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد گھر پہنچا اور بغیر سوئے ہی دفتر چلا گیا۔ جب وہ آفس پہنچا تو اس کا مینیجر حیرانگی سے دیکھنے لگا اور جلدی آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے پچھلی رات کا واقعہ بیان کر دیا۔ مینیجر نے کہا کہ تم اس بات پر اللہ کریم کا شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں ایسی معصوم بیٹی سے نوازا ہے کہ جس نے ملک الموت کے آنے سے پہلے تمہیں غفلت کی نیند سے بیدار کر دیا ہے۔ آفس کے بعد وہ جلدی جلدی گھر روانہ ہوا تاکہ اپنی بیٹی سے مل سکے، وہی بیٹی جو اس کی ہدایت کا سبب بنی تھی۔ وہ گھر میں پہنچا ہی تھا کہ اس کی بیوی نے آنسو بہاتے ہوئے اور چیختے چلاتے اس کا استقبال کیا۔ اس نے پوچھا، کیوں رو رہی ہو؟ بیوی نے روتے ہوئے کہا کہ تمہاری بیٹی حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے وفات پا چکی ہے۔ اس خبر کے صدمے نے باپ کے اوسان خطا کر دیے۔ وہ خود پر قابو نہ پا سکا اور چیخ چیخ کر رونے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جب کچھ اطمینان ہوا تو اس کی سمجھ میں بات آ گئی، جو کچھ بھی ہوا اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ اس نے دوست کو فون کر کے بلایا، بچی کو غسل دیا اور عزیز و قریب جنازہ پڑھنے گئے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے بچی کو قبر میں اتارا۔ اس کی آنکھیں اشکبار تھیں اور وہ بولا، میں اپنی بیٹی کو نہیں بلکہ روشنی کو دفن کر رہا ہوں، جس نے میری زندگی کی اندھیری رات کو روشنی میں بدل دیا۔ میں اس روشنی کو دفن کر رہا ہوں جس کی کرنوں سے میری زندگی کی کایا پلٹ گئی اور جو مجھے فسق و فجور کی تاریکیوں سے نکال کے ایمان و عمل کی دنیا میں لے آئی۔